کہتے جی کہ بریلویوں کا کون کون سا عقیدہ شرک والا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ ان کا کون کون سا عقیدہ توحید والا ہے؟ وہ تم بتا دو، شرک والا میں بتا دیتا ہوں۔ اگر قبروں پہ سجدہ کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، قبروں پہ طواف کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، ہر سال بزرگوں کا عرس منانا، عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے شادی، یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ فوت ہو جائیں یہ نہیں کہتے کہ مر گئے، کہتے ہیں کہ وصال فرما کے وہ تو اللہ سے مل گئے نا، پھر اگلے سال ان کا عرس ہوگا۔ کوئی ایک مصیبت ہو تو میں بتاؤں، وہ غیر اللہ کی نظر نیاز کرتے ہیں، داتا سے بچے مانگتے ہیں، شہباز قلندر سے بچے مانگتے ہیں، عبداللہ غازی سے بچے مانگتے ہیں، قبروں پہ وہی دروازے لگاتے ہیں جو کعبے پہ لگے ہوئے ہیں۔ جیسے مینا میں اللہ کی قربانی ہے وہ قبر بھی قربانی کرتے ہیں۔ کوئی ایک شرک ہے جو میں بتاؤں؟ لیکن ایک بار میری دل سے دعا کرو، اللہ ان کو ہدایت، دل سے دعا کرو یا اللہ وہ بیچارے عشق رسول میں آ کر پٹڑی سے ہٹ گئے ہیں، بدعت میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کو صحیح سنت کے راستے پہ چلا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ یہ ایک ویڈیو ہے مولانا مکی الحجازی کی۔ یہ پڑھا لکھا ہے مگر ہے پڑھا لکھا جاہل، جس نے ایک سوال کے جواب میں کچھ کہا۔ سوال اس سے ہوا کہ بریلویوں کا کون کون سا عقیدہ شرک والا ہے؟ تو جواب دیتے ہوئے یہ الو کا چرخا کہتا ہے یہ بتاؤ کہ ان کا کون کون سا عقیدہ توحید والا ہے۔ یعنی اس کو پتہ ہی نہیں کہ سنیوں کا عقیدہ تو الحمدللہ بریلویوں کا توحید والا ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم جو ہے وہ توحید خداوندی پر ایمان رکھتے ہیں، وحدہ لا شریک اس کی ذات کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور یہ الو کا چرخا کہتا ہے کہ بریلویوں کا کون سا عقیدہ توحید والا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ خود اس دیوبندی کا وہابی کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، رسالہ یک روزی اسماعیل دلوی نے بھی لکھا، اور اس کے بعد رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میرے پاس موجود ہے، اس میں بھی اس نے لکھا ہوا ہے۔ رشید احمد گنگوئی جو ان کے بڑے اکابرین میں سے آتے ہیں، اس نے لکھا ہے کہ اللہ سے کذب ممکن ہے، یعنی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں تمہارا یہ عقیدہ توحید والا ہے؟ الحمدللہ ہمارا ہر عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور توحید والا ہے، اور توحید وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھائی، نہ یہ کہ جسے تم نے توحید بنایا یا شرک بنا دیا۔ اب اس نے کہا کہ دیکھو جی قبروں پہ سجدہ کرنا کیا یہ توحید والا عقیدہ ہے؟ طواف کرنا کیا یہ توحید والا عقیدہ ہے؟ تو میں کہتا ہوں کون قبروں پہ سجدہ کرتا ہے؟ کوئی جاہل آدمی ہوگا، بے وقوف ہوگا، کوئی شیڑا ہوگا۔ سنی بریلوی الحمدللہ نہ سجدہ کرتا ہے نہ اسے جائز سمجھتا ہے۔ اگر ہے تو کسی کتاب میں دکھاتے، آپ کھول کے کہتے یہ دیکھیں جی سجدہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ جائز ہے۔ ہمارے نزدیک سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، نہ تعظیماً جائز ہے، نہ عبادت کی نیت سے جائز ہے۔ پھر کہتا ہے طواف کرنا، تو کس نے کہا ہے طواف کرنا جائز ہے یا ہم طواف کرتے ہیں؟ کیسا دیکھو، میں ابھی اس کو حرام زادہ کہوں، میں اس کو کیا کہوں؟ لوگ کہیں گے جی دیکھیں جی بہت بڑا عالم تھا، بڑا مکی تھا، الحجازی تھا۔ میں کہتا ہوں یہ کوئی حرامی ہے مکی، میں ابھی کیا کہوں؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس طرح کی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس طرح کی ہمیں سنا رہا ہے کوئی، کہتے قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ میں ساری زندگی جو بھی پڑھا ہوں، جتنی کتابیں میری مطالعے سے میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ بریلویوں کے نزدیک طواف کرنا جائز ہے۔ میں صدقے ہو توڑے تو عرس منانا، یعنی اس عرس منانے کو بھی اس نے شرک قرار دے دیا۔ کہتے یہ عرس کا مطلب ہے اللہ سے شادی، اور اب آپ اندازہ لگائیں عرس کیا اللہ سے شادی ہے؟ اللہ رب العالمین سے شادی، اس نے اصل میں بیچ میں نا الفاظ شادی کہہ دیا، شادی شاد سے نکلا ہے، اور یہ فارسی کا لفظ ہے یعنی خوشی، اور عرس عربی کا زبان کا لفظ ہے، شادی یعنی خوشی۔ تو ہم عرس کو عرس کیوں کہتے ہیں؟ ولی جس دن فوت ہوا اس دن عرس کیوں ہوتا ہے؟ خوشی کیوں ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے بڑا غم کا دن ہے تو خوشی آپ کیوں مناتے ہیں؟ ہر سال جاتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ ہم غم 3 دن سے زیادہ اسلام میں جائز نہیں ہے، شاید دیوبندیوں بابیوں کے نزدیک جائز ہو لیکن ہمارے اسلام کے نزدیک جائز نہیں ہے کم از کم۔ پھر اس کے بعد ہر سال جو شادی عرس ہوتا ہے، عرس تم کہتے ہو شادی یا خوشی ہے، تو یہ خوشی اس لیے ہے کہ بھائی وہ کامیاب ہو گئے،
کامیاب ہو گئے، وہ جنت میں ہیں، وہ اللہ کے قرب میں ہیں، اللہ کے پڑوس میں ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہیں، اور حضور نے انہیں قبول کیا، جنت میں اللہ نے ان کی شفاعت قبول، جنت میں پہنچ گئے، یعنی وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، مطمئن ہیں. تو اس لیے ہم ان کا عرس مناتے ہیں. تو یہ خوشی کس چیز کی ہے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں، ہر سال ان کے مزار پہ جاتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، دعا کرتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں، اور ثواب کے کام کر کے یہ ثواب ان تک ایصال کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں. یہ عرس ہے. اور انہوں نے کیا بنا دیا، بھی شادی کر دی اور اللہ سے شادی. ایک کس طرح کی یعنی کہ پاگلوں والی باتیں کر رہا ہے یہ مکی ہے یا نہیں ہے. مجھے تو کوئی مکی بیسیکلی ویسے لکھا ہے یہ بغیرت نجدی ہے. یعنی کون سا نجدی جس کے لیے حضور نے دعا نہیں کی تھی، فرمایا یہاں سے شیطان کی سینگ نکلیں گے، گروہ نکلیں گے، یہ اسی گروہ کا حصہ ہے. کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ وصال ہو گیا، یعنی اللہ سے مل گئے شادی کے بعد. اس نیت سے یہ بکواس کر کے، تو وہ نیت لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، جبکہ وہ وصال ملنا یعنی اللہ کے قرب میں چلے گئے، اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. کہتے دیکھو جی، غیر اللہ کی نظر و نیاز اللہ کے نام کے علاوہ بھی کھلاتے ہیں، اور پھر کہا جی قربانیاں کرتے ہیں وہاں جا کے، جی جس طرح مینا میں ہوتی ہے اس طرح یہاں ہوتی ہے. تو یعنی مقصد یہ ہے کہ جس طرح لوگ بکرے لاتے ہیں یا دیگر چیزیں، گائے وائے لائی اور لا کے تو کیا قبر پہ باندھ دیتے ہیں؟ کیا تمہاری یعنی کہ عقل ہے؟ باندھ دیتے ہیں یا ذبح کرتے ہیں؟ وہ ذبح کرتے کیوں ہیں؟ اگر وہ ولی کے لیے لائی ہے، اس کے نام کی ہے، جس طرح تم لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ اللہ کے نام کی ہے، تو اس کے نام کی ہے، تو پھر کاٹی کیوں؟ کاٹ کے پکائی کیوں؟ پکا کے لوگوں نے کیوں کھا لی؟ اس کے نام کی تھی نا. تو لوگوں کو سمجھاؤ اصل میں اس کے نام کی تھی کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ کھائیں گے اس کا ثواب ملے گا اور ثواب اس کو پہنچا دیں گے، یہ معنی تھا. اسی طریقے سے اس نے کہا جی کہ داتا سے، اولیاء اللہ سے بچے مانگتے ہیں، تو ہم بچے اللہ سے مانگتے ہیں، اولیاء کے مزار پہ اس لیے جاتے ہیں کہ یا اللہ تیرے دوست ہیں، دوستوں کے صدقے ہمیں عطا کر، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. کوئی عطا نہیں کر سکتا جب تک رب نہ چاہے، اور رب چاہے تو ساری دنیا جس کو وہ چاہے عطا کرنے کی توفیق عطا کر دے. اچھا، قبر میں وہی دروازہ لگاتے ہیں جو کعبہ میں، تو کیا یہ گناہ ہے؟ وہی دروازہ کیا ادھر سے اکھاڑ کے لاتے ہیں؟ کیا انسانوں والی بات کرو کہ عقل مندوں والی بات کرو. وہ اکھاڑ کے لاتے ہیں، وہ تو ادھر ہی ہے، پھر وہ دروازہ کیسے لگاتے ہیں؟ کمال ہو گئی ہے. وہ تو پیار سے اسی شکل و شباہت کے ساتھ ٹھیک ہے لگاتے ہیں. کہتا ہے کہ لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے. عشق کے رسول میں آ کر جو ہے پٹری سے اتر گئے، بدعات کرتے ہیں، صحیح سنت کا رستہ. تو الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں ہی اسی لیے کہ سنت والے ہیں، ہر سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ہدایت دے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرمائے. اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ کلیات امدادیہ تمہاری ہے، اور یہ جناب ارواح ثلاثہ تمہاری ہے. ارواح ثلاثہ میں باقاعدہ صفحہ نمبر 315 پہ لکھا ہوا ہے کہ اکثر بزرگوں کو قلب کی تاریکی کا احساس ہو جاتا ہے، قلب کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو پتہ چلا ہم کیوں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح اس کتاب میں یعنی کہ یہ جو عرس کے حوالے سے 83 نمبر صفحہ ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کلیات امدادیہ دیوبندیوں کا یہ اعلیٰ حضرت ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جناب عرس میں خود بھی مناتا ہوں ہر سال اور اپنے بزرگوں کے لیے دعا کرتا ہوں. تو اگر یہ ناجائز ہے تو ان بزرگوں کو کیا کہو گے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق دے.